من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جنت میں داخل ہو جائے گا. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں چلا جائے گا. تو پہلی بات اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس سے مراد صرف لا الہ الا اللہ کا جملہ نہیں ہے. جس کی زبان پر ایسی کوئی بات ہو جو لا الہ الا اللہ والے کلمے کو اظہار کر رہی ہو. مثلا لا الہ الا اللہ تو نہیں ہے، اللہ 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 کہتے ہوئے انتقال ہو گئے. ابھی ہمارے سامنے ایک مولانا صاحب کا واقعہ آیا جو کتاب پڑھی جا رہی ہے اس وقت کہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے: اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. یا یہ کلمات تھے: مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. لا الہ الا اللہ تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ کا مطلب جیسے میں نے کہا کہ اگر ایسی چیزوں کے بغیر بھی کوئی جائے تو اس کے بارے میں ایسا نہیں سمجھنے کا کہ دیکھو نا یار ان کے چہرے پر تو بہت زیادہ خوف معلوم ہو رہا ہے. ہوتا ہے نا کبھی کہ بھئی دیکھو ان کے چہرے پر کوئی نور بھی نہیں ہے، مسکراہٹ بھی نہیں ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ناکام ہے. تو موت کے وقت کے احوال الگ الگ ہوتے ہیں. اللہ کسی کو اس شان کے ساتھ بلاتے ہیں، کسی کو اس شان کے ساتھ بلاتے ہیں. بس اتنا ہے کہ ایمان کے ساتھ جائے. اور ایمان کے ساتھ جانے کی علامت کیا ہے کہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نہ نکلے. بس یعنی یہ جو ہے نا کہ جس کی زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، بس یہ سمجھا دوں پھر آج مجلس ختم کرتا ہوں. جس کی زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اس کا معنی کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہمیں نظر آئے کہ آخری بات اللہ کا نام، اور دوسرا یہ ہے کہ کلمہ کفر اور کلمہ ایمان میں سے آخری بات کلمہ ایمان کی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر 30 سال پہلے کسی نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ 30 سال کے بعد مرا، 30 سال میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام نہیں لیا، لیکن بیچ میں کلمہ کفر بھی نہیں ہوا، تو اس کی زبان پر کلمہ کفر اور کلمہ ایمان میں سے آخری کلمہ ایمان کا کلمہ ہے، لہذا یہ جنت میں جائے گا. یہ معنی ہے اس کا. من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ کفر، کلام کفر اور کلام ایمان میں سے جس کی زبان پر آخری کلام ایمان ہو. مثلا 15 سال کی 20 سال کی عمر تک کفر کافر تھا، 20 سال کی عمر میں ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد ایمان ہی پر رہا، اگرچہ لا الہ الا اللہ ایمان لانے کے وقت پڑھنے کے بعد پھر پڑھا ہی نہیں موت تک، 80 سال تک، پھر بھی کلمہ کفر اور کلمہ ایمان میں آخری کلمہ کون سا ہے؟ کلمہ ایمان، لہذا ہی جنت میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ شانہ سے خوب عاجزی کے ساتھ مانگا کرو کہ اللہ ہمیں ہدایت پر رکھنا، ایمان پر موت نصیب کرنا، خاتمہ ہمارا اچھا کرنا، اور اس کے لیے اچھے خاتمے کے لیے جو جو اسباب اختیار کرنے ہیں ان اسباب کو بھی اختیار کیا جائے. ان میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ تقوی والی زندگی ہو.